مستقبل میں متبادل انرجی کے طور پر ہائیڈروجن کا استعمال ناگزیر، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی۔ پنجاب میں گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ سے $38 ملین زر مبادلہ کی بچت ہوگی، 10,000 افراد کو ملازمتوں کے موقع ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ نگراں حکومت کا آلودگی کے خاتمے کا مشن، وزیر اعلیٰ کا اسموک تدارک پر حتمی پلان تیار، محکمہ ماحولیات کی آئندہ 2 سال پلاننگ مکمل، ایئر کوالٹی انڈیکس سسٹم کی تنصیب مکمل کرنے کا ہدف، 2025 تک ملتان میں مختلف ماحول دوست اقدامات کے تحت آلودگی کم کی جائے گی۔ ملتان میں بغیر فٹنس کی حامل گاڑیوں کے باعث اسموک کا راج، پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ صدر جنوبی پنجاب پبلک ٹرانسپورٹ آنرز فیڈریشن کہتے ہیں ملتان میں گاڑیوں کی فٹنس دینے والا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں، فٹنس کے لیے گاڑیاں خانیوال، مظفر گڑھ اور وہاڑی بھیجنا پڑتی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا، شجاع آباد میں کھاد کے حصول کے لیے کسان مارے پھرنے لگے، جہانیہ میں کھاد نہ ملنے پر کسانوں کا خالی بوریاں پہن کر انوکھا احتجاج، کسان بورڈ پاکستان کا پیدل مارچ کوٹ چٹھا پہنچ گیا، مظاہرین کا کہنا تھا خود ساختہ بحران پر قابو نہ پایا گیا تو کمشنر آفس کے باہر دھرنا دیں گے۔ بہاول نگر میں بھی کسانوں کا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی جی خان انتظامیہ کھاد کی دستیابی کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر کی زیر صدارت کھاد کمپنیوں کے عہدیداروں سے اور انتظامیہ کا مشاورتی اجلاس، فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے کھاد کی مصنوعی قلت دور کرنے کا فیصلہ۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی ڈیرہ غازی خان میں سوئی گیس نایاب ہو گئی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا، شہری مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور، صارفین کا سوئی گیس کے مسائل حل کرنے کی اپیل۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ملتان میں ایل پی جی دکانداروں کی لوٹ مار، ایل پی جی کے من مانے ریٹ مقرر، 253 روپے فی کلو والی ایل پی جی 300 روپے کلو میں فروخت، دکاندار اپنی ریٹ لسٹ کے تحت صارفین کو لوٹنے میں مصروف، عوامی حلقوں کا گیس کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے پر شدید رد عمل، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ پنجاب ہائی وے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، ملتان شہر کا دوسرا بڑا ترقیاتی منصوبہ نادر آباد فلائی اوور کا کام التوا کا شکار، ٹھیکیدار روڈ پر مٹی ڈال کر غائب، ٹریفک کی روانی متاثر، انڈسٹریل اسٹیٹ اور شیر شاہ روڈ کے تاجروں کو پریشانی کا سامنا، اعلیٰ حکام سے فلائی اوور جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ بکھر میں تجاوزات کی بھرمار، بازاروں میں پیدل چلنا محال ہو گیا، مسلم بازار سمیت جی پی او چوک سے قصر زینب تک گلیاں اور سڑکیں سکڑ گئی، خریداری کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے ایکشن کا مطالبہ۔ صادق آباد ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم خستہ حالی کا شکار، عرصہ دراز سے فٹ پاتھ اور اوور ہیڈ پل کی مرمت نہ ہو سکی، لوڈ کے باعث اوور ہیڈ پل کسی بھی وقت ٹریک پر گرنے کا خدشہ۔ حاصل پور میں طالبات کا پرائمری اسکول 4 دیواری سے محروم ہو گیا، اسکول کی دیواریں انتہائی خستہ حال، بچے خوف کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور، محکمہ تعلیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چوک سرور شہید میں ٹیچرز یونین کی اساتذہ کے حقوق و فرائض پر کانفرنس، اساتذہ کا الاؤنسز میں اضافے سمیت پے اور سروس پروٹیکشن کا حق دینے کا مطالبہ۔ کسٹم انفورسمنٹ ملتان کا اسمگلرز کو نکیل ڈالنے کا مشن، ایئرپورٹ پر کارروائیاں تیز کر دی، اسسٹنٹ کلیکٹر سسٹم بولے آئی فونز کی اسمگلنگ میں غیر معمولی اضافہ ہوا، حالیہ کارروائی میں 29 آئی فونز قبضے میں لیے گئے ہیں۔
کوہ سلیمان میں بارڈر ملٹری پولیس اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے متحرک، راکھی گاج میں کروڑوں روپے مالیت کا نان کسٹم سامان پکڑ لیا، سامان کو بلوچستان سے پنجاب اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جنوبی پنجاب میں میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف شکنجہ سخت، ایک روز میں مزید 87 بجلی چور دھر لیے گئے، 67 نئے مقدمات درج، 40,32,000 روپے جرمانہ عائد، نادہندگان سے 1,92,25,000 روپے وصول، عدم ادائیگی پر 4 ٹرانسفارمرز بھی اتار لیے گئے۔ ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑا فیصلہ، الیکشن کمیشن کے ڈی آر اوز تعیناتی کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے، عدالت کا درخواستوں پر قانونی انعقاد کی تشریح کے لیے لارجر بینچ بنانے کی سفارش، جسٹس علی باقر نجفی نے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی۔ عام انتخابات قریب، تونسا شریف میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کا اعلان، سردار امجد فاروق خان کھوسا NA 183 سے امیدوار ہوں گے، PP 284 سے سردار میر بادشاہ کیسرانی، PP 285 سے خواجہ نظام المحمود الیکشن لڑیں گے۔ کوٹ کیسرانی میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جلسے میں امیدوار پینل کا اعلان کر دیا۔ کھانے والے انتظامیہ سرکاری ہسپتالوں میں سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے کوشاں، ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت میڈیکل سپرنٹینڈنٹس اور ڈپٹی DHOs کا اجلاس، طبی سہولیات میں بہتری، عملے کو حاضریاں اور مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب سوشل ویلفیئر کا جدت کی طرف بڑا اقدام، خصوصی افراد کو خود مختار بنانے کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی، ویب سائٹ پر اب خصوصی افراد آن لائن اپنے قوائف جمع کروا کر مختلف ڈیوائسز حاصل کر سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا سرگودا کے کاشتکاروں، زمینداروں اور مزدوروں کے لیے احسن اقدام، سرگودا آرٹ کونسل میں میلہ سجا دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کا سرگودا کے کاشتکاروں، زمینداروں اور مزدوروں کے لیے احسن اقدام، سرگودا آرٹ کونسل میں میلہ سجا دیا گیا، کاشتکار، زمیندار اور مزدوروں کو آسان قرضے کی آگاہی کے لیے تمام بینکوں کے سٹالز نصب۔ جامعہ خواجہ فرید رحیمیہ خان میں آئیڈیاز ایگزیبیشن، طلباء نے 200 سے زائد پروجیکٹس کے ذریعے کاروبار کے آئیڈیاز پیش کیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق بزنس آئیڈیاز بھی شامل تھے۔ جامعہ ذکریہ ملتان کے زیر اہتمام غذائیت پر آگاہی کیمپ کا انعقاد، طلباء و طالبات نے غذائیت کے مسائل اور حل پر مختلف سٹال سجائے، طلباء نے مختلف بیماریوں کی وجوہات اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی۔ بچوں کی بہتر صحت کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں ضروری، میلسی اور لیا کے نجی اسکولوں میں اسپورٹس گالا کی تقریبات، بچوں کی ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت، بچوں نے ٹیبلوز اور ملی نغمے سمیت دیگر شاندار پرفارمنس پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ اور ملتان کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں 7 روزہ ونٹر سپورٹس گالا کے پہلے دن رسہ کشی اور کبڈی کے مقابلے، کھلاڑیوں کے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے داؤ پیچ، سپورٹس گالا میں کرکٹ، فٹ بال اور نیزہ بازی کے مقابلے بھی ہوں گے۔